السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے اپنے چینل وائس آف دین 80 پر، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں قرآن و حدیث سے سیکھنے والے سنہری سبق اور وہ روحانی خزانے جو آپ کی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسی تسبیحات، بلکہ قیمتی تسبیحات جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں، مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتی ہیں اور آپ کو اللہ کے قریب لے کر جا سکتی ہیں۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کے لیے یہاں چھپی ہوئی ہیں روحانی فتح کا راز۔ سب سے پہلی تسبیح جو ہم پڑھیں گے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو انہوں نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ پہلا اندھیرا رات کا، دوسرا اندھیرا سمندر کا اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا۔ اس حال میں انہوں نے یہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس اندھیرے سے نجات دلائی۔ یہ دعا مصیبت، تنگی اور پریشانی میں پڑھنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس کی دعا مصیبت میں پڑھو، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ جو شخص اسے سچے دل سے پڑھے، اللہ اس کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اب آپ سنیں کہ یہ دعا آپ کو کب پڑھنی چاہیے، شدید پریشانی میں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بیماری اور تنگی کے وقت پڑھیں، دل کی گھبراہٹ اور غم میں پڑھیں، توبہ اور معافی مانگتے وقت پڑھیں، وضو کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر یا سجدے میں، کم از کم 100 مرتبہ یا جتنا دل چاہے۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ دوسری تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پاکی اور تعریف ہوتی ہے، جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے۔ صبح اور شام میں، فارغ وقت، چلتے پھرتے، کام کرتے وقت، کسی نعمت کو دیکھ کر شکرانے کے طور پر، گناہ یاد آنے پر توبہ کے ساتھ۔ اور اس کے روحانی فائدے کیا ہیں کہ دل میں اللہ کی عظمت کا احساس بڑھتا ہے، زبان ذکر الہی کی عادت ڈال لیتی ہے، دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے سبب بنتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اپنے موبائل فون پر ریمائنڈر لگائیں، گھر کے کام یا گاڑی چلاتے وقت بھی پڑھتے رہیں۔ کم از کم صبح 33 بار، شام 33 بار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تیسری تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ جو میرا رب ہے سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔
استغفار گناہوں کی معافی، رزق میں کشادگی، بارش، اولاد اور مشکلات کے حل کا سبب بنتا ہے۔ کب پڑھنی چاہیے؟ گناہ یاد آنے پر فوراً پڑھیں، صبح اور شام اذکار کے وقت پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں اور کسی مصیبت یا تنگی میں۔ اور اس کے روحانی فائدے کیا ہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت قریب آتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، زندگی میں برکت اور سکون آتا ہے۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر تہجد اور سحری کے وقت۔ نماز کے بعد 3 یا 10 بار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ استغفار صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی ہو۔ نیت کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ دعا کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں کہ وہ دل کو پاک رکھے۔ دوستو، چوتھی تسبیح ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جملہ قرآن کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ میں ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھاری کر دیتا ہے۔ کب پڑھنی چاہیے؟ کسی بھی نعمت پر، کھانا، پانی یا کپڑے ملنے پر، مشکل سے بچنے یا کسی کام میں کامیابی ملنے پر، صبح و شام شکر کے طور پر۔ اور اس کے روحانی فائدے کیا ہیں؟ شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا ہے، دل میں اطمینان اور خوشی آتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا معمول کیا ہونا چاہیے؟ دن میں کم از کم 100 بار۔ ہر خوشی یا نعمت پر فوراً الحمدللہ کہنا، سونے سے پہلے دن کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اور عملی مشورہ کیا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی شکر کریں۔ مشکل حالات میں بھی الحمدللہ کہنا عادت بنائیں۔ شکر گزاری سے انسان کی سوچ مثبت ہوتی ہے۔ پانچویں تسبیح ہے دوستو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ صحابہ کرام نے اس وقت کہے جب دشمنوں نے ڈرایا کہ قریش کا لشکر بڑا ہے اور تم پر حملہ کرے گا۔ انہوں نے ایمان اور توکل کے ساتھ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ نے انہیں فتح اور سکون عطا فرمایا۔ یہ جملہ خوف، پریشانی اور خطرے کے وقت پڑھنے سے دل کو حوصلہ اور اطمینان ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مشکل حالات میں پڑھا۔ یہ الفاظ اللہ پر مکمل بھروسے اور توکل کی علامت ہیں۔ خطرے یا دشمن کے خوف میں پڑھیں، کسی مشکل فیصلے کے وقت پڑھیں، نقصان یا آفت کا سامنا ہونے پر پڑھیں، امتحان یا بڑی آزمائش سے پہلے پڑھیں۔ اور اس کے روحانی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ دل سے خوف اور بے چینی دور ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، ایمان اور توکل مضبوط ہوتا ہے، مشکل حالات میں بہترین سپورٹ ملتی ہے۔ کم از کم دن میں 33 بار پڑھیں، کسی بھی خوف یا مشکل میں بار بار دہرائیں، سوتے وقت پڑھ کر اللہ کے حوالے ہو جائیں۔ یہ الفاظ صرف زبانی نہیں بلکہ دل میں یقین کے ساتھ ادا کریں۔ مشکلات کو اللہ کے حوالے کرنے کی عادت ڈالیں، یقین رکھیں کہ اللہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ چھٹی تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بغیر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ الفاظ بندے کی عاجزی اور اللہ کی قربت کا اقرار ہے۔ یہ ہر قسم کی مشکل، کمزوری اور بے بسی میں اللہ پر بھروسے کا اعلان ہے۔ کب پڑھنی چاہیے؟ جب کوئی مشکل پیش آئے، بیماری یا کمزوری محسوس ہو، گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت مانگتے وقت، مصیبت اور پریشانی میں۔ اور اس کے روحانی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ دل کو سکون اور حوصلہ ملتا ہے، نفس اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ بڑھتا ہے، مایوسی دور ہوتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے۔ اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔
کام شروع کرنے سے پہلے، کسی مشکل فیصلے یا بڑے قدم سے پہلے جب کوئی مشکل آپ کے بس سے باہر ہو تو فوراً یہ الفاظ دہرائیں۔ نیت رکھیں کہ ہر طاقت صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ خود کو یاد دلائیں کہ اصل اختیار صرف اللہ کا ہے۔ 7ویں تسبیح: سبحان اللہ والحمد للہ و الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوبارہ سنیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، چاہے جہاں سے بھی شروع کرو۔ یہ الفاظ اللہ کی پاکی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی کا مجموعہ ہے۔ ان کو پڑھنا جنت کے خزانے میں اضافہ کرتا ہے، اعمال نامے کو بھاری بھی کرتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں۔ فارغ وقت چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، کسی بھی خوشی یا غم کی حالت میں، مشکل کام شروع کرنے سے پہلے دل اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا ہے، مایوسی دور ہوتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس بڑھتا ہے، نیکی اور توحید پر مضبوطی آتی ہے۔ اور اس کا پڑھنے کا معمول کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار تقسیم کر کے پڑھیں۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ سونے سے پہلے یہ ذکر کر کے دل کو سکون دیں۔ ان چاروں اذکار کو ایک ساتھ پڑھنا کثیر نفع کا سبب ہے۔ زبان کو ذکر کا عادی بنائیں تاکہ غفلت کم ہو۔ مشکل یا خوشی، ہر حالت میں یہی کلمات جاری رکھیں۔ 8ویں تسبیح: یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے ہمیشہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں۔ الحی القیوم اللہ کے عظیم صفاتی نام ہے، جو اس کی کامل زندگی اور کائنات پر مسلسل قابو کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل اوقات میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے۔ یہ دعا رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی بھی پریشانی، بیماری یا مصیبت کے وقت پڑھیں۔ دل کی گھبراہٹ یا بے چینی کی حالت میں دعا کے آغاز میں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ فجر یا تہجد میں خصوصی دعا کرتے وقت دل میں یقین اور اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مشکلات کا حل اور دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اور مدد نازل ہوتی ہے، صبر اور استقامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح شام 3 بار پڑھیں۔ مصیبت یا حاجت کے وقت جتنا ممکن ہو بار بار پڑھیں۔ دعا کے ساتھ اپنے حالات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ اذکار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں۔ اپنی حاجات میں اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے دعا فوراً ہوئی ہو یا بعد میں۔ 9ویں تسبیح: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا قرآن مجید سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ یہ جامعہ دعا ہے جو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو شامل کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، خاص طور پر حج اور عام دعاؤں میں۔ اس کو پڑھنا کب چاہیے؟ ہر دعا کے آخر میں، دن کے آغاز اور سونے سے پہلے، مصیبت، بیماری یا پریشانی کے وقت، طواف، سعی یا حج و عمرہ کے دوران۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ دنیا میں خیر، رزق، صحت اور سکون ملتا ہے، آخرت میں جنت اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے بچاؤ اور جہنم سے نجات کا سبب بنتا ہے، زندگی میں توازن اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ دن میں کم از کم 7 بار پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز کے بعد بطور مسنون دعا شامل کریں اور مشکل حالات میں کثرت سے پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک تسبیح یا ان میں سے کوئی بھی ایک تسبیح آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھی جائے۔ آج ہی ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ پر برسنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ ایسی مزید ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔